السلام علیکم دوستوں، تو یار کیا حال ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم راؤنڈ ٹرپنگ کے حوالے سے ڈسکشن کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ راؤنڈ ٹرپنگ ہوتی کیا ہے اور یہ کیوں کی جاتی ہے۔ سو اٹ از بیسکلی اے ٹیکنیک ٹو ڈو فراڈولینٹ ایکٹیویٹیز وداؤٹ میکنگ دیم فراڈولینٹ، ٹھیک ہے؟ مطلب کہ یہ کچھ ایسی ٹیکنیکس ہوتی ہیں کہ آپ جو اس میں کچھ فراڈولینٹ ایکٹیویٹیز کنڈکٹ کر سکتے ہو، لیکن وہ ایکچوئل میں فراڈولینٹ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ آپ کچھ ایسا کرتے ہو کہ جس سے وہ جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ فراڈولینٹ نہیں، مطلب ہوتی فراڈولینٹ ہے، لیکن گورنمنٹ جو ہے ان کو کہیں پروف نہیں کر پاتی کہ بھئی یہ فراڈولینٹ ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے کیا جاتا ہے یہ ہم دیکھیں گے۔ تو پہلے میں آپ کو بریفلی بتا دوں کہ راؤنڈ ٹرپنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جو ہے کسی چیز کو گھما پھرا کے اپنے پاس ہی لے کر آؤ اور پھر آپ جو ہے اس پورے ٹور میں آپ اپنی بائنگ سیلنگ یا کوئی ڈیلنگس دکھا دیں، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں راؤنڈ ٹرپنگ۔ جیسے لیٹ سپوز کہ ایک بندہ ہے، ٹھیک ہے، یا ایک کمپنی ہے جس کو اپنی سیلز بڑھانی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس نے کیا کیا کہ اس نے کسی سے معاہدہ کر لیا کہ آپ مجھ سے جو ہے ٹیمپریری طور پہ چیزیں پرچیز کر لیں، اور میں جو ہے آپ سے لیٹر آن یہ چیزیں پھر سے ری پرچیز کر لوں گا، ٹھیک ہے؟ سو موسٹلی یوز ٹو دس ٹیکنیک ٹو اوائڈ ٹیکسز، ٹھیک ہے؟ یہ اسی لیے بھی کی جاتی ہیں تاکہ ٹیکسز اوائڈ کی جا سکیں، اینڈ اوور اسٹیٹ دیئر ریونیو اور ٹو کنورٹ دا بلیک منی انٹو وائٹ، ٹھیک ہے؟ اپنی ریونیو کو بڑھانے کے لیے، جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کافی کمپنیز جو ہے وہ راؤنڈ ٹرپنگ کا استعمال کرتے ہیں، اپنی سیلز کو بڑھاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ جب بھی ان کو اسٹاک پرائس انکریز کرنی ہوتی ہے اپنی، تو وہ کیا کرتی ہے کہ راؤنڈ ٹرپنگ کرتی ہیں اور اپنی سیلز کو اوور اسٹیٹڈ کر دیتی ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے کہ کافی مینیجرز جن کے پاس شیئرز پڑے ہوئے ہوتے ہیں اپنی کمپنی کے، وہ راؤنڈ ٹرپنگ کا استعمال کر کے سیلز کو بڑھاتے ہیں، جس کی وجہ سے اوور آل شیئر پرائس بڑھ جاتی ہے، اور پھر وہ اپنے جو شیئرز ہوتے ہیں وہ سیل آؤٹ کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس چیز کو کریکٹ کر دیتے ہیں، اپنی سیلز کو کریکٹ کر دیتے ہیں۔ تو پھر بعد میں جو ہے وہ اوور آل لاس جو ہے وہ عام پبلک اٹھاتی ہے، نہ کہ مینیجرس۔ تو اس طریقے کی جو فراڈولینٹ ایکٹیویٹیز راؤنڈ ٹرپنگ کی مطلب راؤنڈ ٹرپنگ کا استعمال کرتے ہوئے اس طریقے کی فراڈولینٹ ایکٹیویٹیز کنڈکٹ کی جاتی ہیں۔ پھر یہاں پہ ایک ایگزامپل ہے، جیسے لیٹ سپوز کہ کمپنی اے اور کمپنی بی ہے، ٹھیک ہے؟ اب کمپنی بی نے بولا کہ ہمیں جو ہے اپنی سیلز کو انکریز کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ان کی سیلز جو ہے وہ ایکچوئل طریقے سے انکریز نہیں ہو رہی، یعنی کہ ان سے کوئی چیز ان سے جو ہے ان کے کنزیومر اتنا زیادہ پرچیز نہیں کر رہے، لیکن اب ان کو جو ہے ٹارگیٹ ہٹ کرنا ہے۔ تو انہوں نے کمپنی بی سے یا کمپنی اے سے یہ لیٹ سپوز کہ یہ B2B بزنس ہے، ٹھیک ہے؟ بزنس ٹو بزنس جو ہے یہ مطلب جو سروس پرووائڈ کرتا ہے یا کوئی پروڈکٹ پرووائڈ کرتا ہے، یہ لیٹ سپوز کہ کمپنی بی جو ہے وہ دوسری کمپنیز کو را مٹیریل پرووائڈ کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب کمپنی بی نے کچھ مال بیچا کمپنی اے کو، اور کمپنی اے سے یہ کانٹریکٹ سائن کروا لیا کہ ہم آپ سے جو یہ مال پھر سے ری پرچیز کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو یہ سال مطلب اس سال کے بعد، تو یہ سال جو ہے انہوں نے اچھا خاصا سیلز کی اماؤنٹ شو کی، ٹھیک ہے؟ اور لیٹ سپوز کہ وہ کچھ 5 لاکھ ہے، 5 لاکھ انہوں نے سیلز کی اماؤنٹ شو کی، اور اس سے کیا ہوا کہ لوگوں نے دیکھا کہ بھائی ان کی تو سیلز بڑھ رہی ہیں 5 لاکھ سے، تو لوگوں نے کہا کہ ضرور ان کی جو آپریشنس ہیں کافی اچھی طریقے سے مینیجرس نے نکالے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو لوگوں نے کیا کیا کہ لوگوں نے کہا کہ بھائی اس میں اپورڈ پوٹینشیل زیادہ ہے، تو لوگوں نے جو ہے وہ بائنگ کرنی اسٹارٹ کر دی، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ جو کمپنی بی کے جو مینیجرس تھے ان کے پاس بھی اس کمپنی کے شیئرز پڑے ہوئے تھے، تو کمپنی بی کے جو مینیجرس ہیں انہوں نے کیا کیا کہ جب شیئرز پرائس بڑھ گئیں تب انہوں نے سیل کرنا شروع کر دیا شیئرز کو۔ تو ظاہر سی بات ہے جب سیل کیا تو اس وقت پرائس بڑھی ہوئی تھی، تو ہائر پرائس پہ سیلز ہوئی، ٹھیک ہے؟ پھر بعد میں کمپنی اے نے جو ایئر ختم ہو گیا، جب مینیجرس نے اپنی تمام شیئرز وغیرہ اس کمپنی بی کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ کمپنی بی کے شیئرز ان لوگوں نے سارے سولڈ آؤٹ کر دیا اور اپنے آپ کو نکال لیا مصیبت سے۔ پھر کمپنی اے نے جو ہے وہ کانٹریکٹ کے مطابق کمپنی بی کو ان کی سیلز ریٹرن کر دی، اور ان لوگوں نے اپنی اپنی انکم اسٹیٹمنٹ میں دکھایا کہ بھائی اتنی ساری جو سیلز ہوئی تھی وہ ریٹرن ہو گئی۔ تو جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ راؤنڈ ٹرپ ہو گیا، کہ یہاں سے سیلز گئی پھر سے واپس آ گئی، اور اس راؤنڈ ٹرپ کرتے وقت کمپنی بی نے جو ہے وہ اپنے آپ کو، یا کمپنی بی کے جو مینیجرس ہیں ان لوگوں نے اپنے آپ کو نکال لیا، ٹھیک ہے؟ یا پروفٹ ارن کیا۔ تو اس طریقے سے یہ ورک کرتی ہے۔ اب
اگر ہم ٹیکس اوائڈنس کی یا ٹیکس انویژن کی صورت میں دیکھیں تو یہ اس طریقے سے ورک کرتا ہے راؤنڈ ٹرپنگ کے جو کمپنیز ہوتی ہیں وہ دوسری کنٹریز میں، جیسے یہ کمپنی ایک ٹھیک ہے، یہ کمپنی اس کو ہم کمپنی اے بولتے ہیں. تو یہ کمپنی اے نے کیا کیا کہ کمپنی اے کو پتہ ہے کہ اگر میں پیسے یہاں پہ رکھوں گا یا یہاں پراپرٹی وغیرہ انویسٹ کروں گا تو مجھ سے جو ہے وہ بھاری ٹیکس لیا جائے گا. تو کمپنی اے نے کیا کیا کہ کمپنی اے نے ایک دوسری کنٹری ہے جو کہ ٹیکس ہیون ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ جا کے انہوں نے ایک شیل کمپنیز کھول لی، ٹھیک ہے، اور کافی ساری شیل کمپنیز کھولتے ہیں یہ بیسکلی ایک دو سے کام نہیں ہوتا ان کا. اور پھر ان شیل کمپنیز میں انہوں نے پروفٹ وغیرہ دکھا دیا. اب شیل کمپنیز کا یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو ہے جو ٹیکس ہیون ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ مطلب یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے کمپنی کے اونر کو ڈسکلوز کرو، ٹھیک ہے، یعنی کہ کمپنی کا اونر جو ہڈن رہتا ہے کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اس کمپنی کا اونر کون ہے، ٹھیک ہے. تو اس کمپنی کے یہاں پہ اپنے پروفٹ دکھا دیے اور پھر بعد میں وہاں سے جو ہے وہ آپ اماؤنٹ ٹرانسفر کر کے اپنی کنٹری میں واپس لے کر آتے ہو کہ یہ جو ہے وہ ایف ڈی آئی ہوئی یا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، ایف ڈی آئی آئی ہوئی ہے، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئی ہوئی ہے ہماری کنٹری میں، ٹھیک ہے. پھر آپ جو ہے وہ اپنے پیسوں سے اسٹاک مارکیٹ کے اوپر انویسٹ کرتے ہو، اسٹاک مارکیٹ کے اندر انویسٹ کرتے ہو یا پھر بانڈ مارکیٹ کے اندر انویسٹ کرتے ہو. تو اس طریقے سے آپ نے کیا کیا کہ اپنے پیسوں کو جو ہے وہ راؤنڈ ٹرپنگ کے ذریعے اپنے ٹیکس سے بچ گئے، ٹھیک ہے. مطلب جو پیسوں پہ آپ کو یہ ٹیکس لگنے والا تھا وہ ٹیکس نہیں لگا. یا پھر کیا کرتے بعض لوگ کہ یہاں پہ شیل کمپنیز کھول کے اور پھر یہاں پہ بینک اکاؤنٹ ان شیل کمپنیز کے نام سے وہ بینک اکاؤنٹ کھول کے اور اس بینک اکاؤنٹ کے اندر جو ہے وہ یہ پیسے جمع کرتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور وہاں پہ جو ٹیکس ہیونس ہوتے ہیں وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ 0% ٹیکس ہوتا ہے، یعنی کہ ٹیکس نہیں لیا جاتا آپ سے. آپ کی نہ انکم ٹیکس ہوتا ہے آپ کے پاس یا نہ ہی کیپٹل گین ٹیکس ہوتا ہے. تو کسی طریقہ کا ٹیکس نہیں ہوتا ٹیکس ہیون کنٹریز میں. تو اس طریقے سے جو وہ آف شور اکاؤنٹس کھلتے ہیں اور آف شور اکاؤنٹس کے اندر جو ہے وہ پیسے ڈپازٹ ہوتے ہیں اور پھر وہ پیسے کے اوپر کوئی مطلب پوچھ تاچھ نہیں ہوتی کہ کہاں سے وہ پیسے آئے کہاں گئے، ٹھیک ہے. منی لانڈرنگ بھی اسی طریقے سے ہی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ ٹیکس ہیون کنٹریز کے اندر جو اپنے پیسے ڈپازٹ کر دیتے ہو یا وہاں پہ جا کے کوئی شیل کمپنیز کھولتے ہو. پھر شیل کمپنی کے نام سے جو آپ ڈفرینٹ پراپرٹیز پرچیز کرتے ہو، جیسے آپ نے شپس پرچیز کر لی، یارڈ پرچیز کر لی، ہاؤسز پرچیز کر لیے، لگژری جو ہے وہ کونڈو پرچیز کر لیا، ٹھیک ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ مطلب اس طریقے سے جو ہے جو بلیک منی ہوتا ہے اس کو کنورٹ کر دیا جاتا ہے وائٹ منی میں. پھر ظاہر سی بات ہے آپ شیل کمپنیز کے تھرو جو ہے وہ چیز بیچو گے اور وہ بیچ کے جو آپ کے پاس پیسے آئیں گے تو آپ کے پاس ایک طریقے سے پروف ہوگا کہ آپ نے انکم کس سے کمائی، ٹھیک ہے. آپ نے جو اپنے مطلب وہ آپ دکھا پاؤ گے کہ آپ نے یہ چیز بیچی اور اس چیز کو بیچنے کے بعد آپ کو یہ انکم ملی، ٹھیک ہے. اور پھر اس انکم کو جو آپ اپنی کنٹری میں واپس لے آ سکتے ہو، ٹھیک ہے. سو دس از اٹ. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو. ہیو اے گریٹ ڈے اینڈ اللہ حافظ. اچھا، اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ کو میں طریقے بتاؤں ٹیکس انویٹ کرنے کے. میں بتا رہا تھا کہ یوزول پریکٹسز کس طریقے سے ہوتی ہیں اور راؤنڈ ٹرپنگ کے تھرو جو ہے لوگ کس طریقے سے اپنے پیسے گھماتے ہیں. تو اس ویڈیو کا اس ویڈیو بنانے کا قطعی یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کو اس طریقے کی ایکٹیویٹیز کرنے کے لیے انکریج کیا جائے، ٹھیک ہے. بلکہ میں تو یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ you should never ever think about doing such kind of activities.